ذوالقرنین کہتے ہیں ان کو شوق تھا دنیا کے سفر کرنے کا، اور لکھتے ہیں کہ ان کو پتہ چلا تھا کہ آب حیات کھلنے والا ہے، جس کو مسلم کی حدیث میں عین الحیات کا، عین الحیات، چشمہ حیات، آب حیات، اور اس میں سے جس نے پیا قیامت تک نہیں مرے گا، اور آب حیات 1000 سال میں ایک دفعہ چمکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کعبۃ اللہ گئے اور وہاں عمرہ کیا، واپسی پر گیٹ پر ابراہیم علیہ السلام ملے، انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے کہ دنیا کے سفر کا، آب حیات کا ٹائم قریب ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ میرا بانجا ہے خضر، اس کو ساتھ رکھو، کام آئے گا، قابل آدمی ہے، ایسا قابل تو دنیا نے نہیں دیکھا ہو۔ شاید اس مناسبت سے موسیٰ و خضر کے فوراً بعد ذوالقرنین کا قصہ آ گیا، اور اس پر انہوں نے زیادہ توجہ دی تھی پوچھنے والوں نے۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ فرمائیے ابھی پڑھتا ہوں تم پر اس کا قصہ۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے طاقت دی تھی ان کو زمین میں، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور دے چکے تھے ان کو ہر چیز کا ساز و سامان۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ ایک سفر کے پیچھے ہوا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ پہنچ گئے ایسی جگہ کو جہاں سورج ڈوب رہا تھا، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، پایا اس کو کہ ڈوب رہا ہے ایک چشمے کالے میں، وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور پایا وہاں پر کچھ لوگ۔ قُلْنَا، ہم نے کہا، یا ذی القرنین، اما ان تعذب، یا سزا دے ان کافروں کو، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ قال ذوالقرنین نے کہا اما من ظلم، وہ جس نے ظلم کیا، شرک، فسوف نعذب، اس کو عذاب دوں گے، ثم يرد الى ربه، پھر رب کی طرف لٹایا جائے گا، فيعذبه عذابا نکرا، وہ اس کو عذاب دے گا اور طرح۔ واما من آمن وعمل صالحا، اور جس نے ایمان لائے اور عمل کیا نیک، فله جزاء الحسنى، اس کا بدلہ عمدہ ہوگا، وسنقول له من امرنا يسرا، اور ہم اس کے ساتھ آسان برتاؤ کریں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر حضرت ایک اور سفر کے لیے تیار ہوئے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ پہنچ گئے جہاں سے سورج نکلتا تھا، وجدها تطلع على قوم، پائے سورج کو کہ نکل رہا ہے ایک قوم پر، سورج جہاں سے طلوع ہو رہا تھا وہاں نیچے آبادی ہے۔ لم نجعل لهم من دونها سترا، نہیں چھوڑا ہے ہم نے ان کے لیے سورج کے علاوہ کوئی پردہ، بالکل ننگے رہ رہے۔ کذالک، یہ بات پوری ہو گئی، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے گھیر لیا جو اس کے پاس علم تھا۔ ثم اتبع سببا، پھر چل پڑے ایک اور سفر پر، تیسرا سفر، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب پہنچ گئے دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، پایا اس کے درمیان میں آبادی، لا یکادون یفقہون قولا، نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ سمجھ لے بات، عجیب مشکل زبان بولتے تھے، ذوالقرنین کو حیران کر دیا۔ قالو، اشارے سے کہا یا درمیان میں ترجمان پیدا ہوا، یا ذی القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج و ماجوج فساد کرتے ہمارے ملک میں، فہل نجعل لک خرجا، ہم مقرر کرتے آپ کو تاوان، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ بنا دے ہمارے ان کے درمیان میں ڈیم۔ ذوالقرنین کی بڑی طاقت دیکھ کر اس قوم نے درخواست کی کہ یہاں ہمارے اوپر سال میں ایک آدھ دفعہ ایک عذاب چھوٹتا ہے، اور وہ ہے یاجوج ماجوج کی شکل میں، یاجوج ماجوج۔ آپ کی اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، ہم ہر طرح حاضر ہے، ایسا کوئی بن کھڑا کرے کہ یہ ہمارے علاقے میں نہ آئے، ہم ان سے بچ سکیں۔ یاجوج ماجوج، ان کو انگریزی میں کہتے ہیں گوگ مگوگ، گوگ مگوگ، پشتو میں کہتے ہیں زوزی مزوزی، چھوٹے چھوٹے بھی ہیں بڑے بڑے بھی ہیں۔
چھوٹے اتنے ہیں کہ ٹماٹر کے پودے کے نیچے ان کا جلسہ ہوگا اور ان کی بے نظیر اس میں تقریر کرے گی. اتنے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، چھوٹے 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 چھوٹے، اور بڑے اتنے ہوں گے کہ ہاتھ سے بادل توڑیں گے. اللہ اکبر. تو ذوالقرنین کی محیر العقول طاقت دیکھ کر انہوں نے درخواست کی دیم کڑے کرنے کی. قال، حضرت نے کہا، ما مکنی فیہ ربی، وہ جو مجھے طاقت دی میرے رب نے، خیر بہت ہے، فاعینونی بقوہ، بس تم میری مدد کر لو جسمانی مزدوری کر کے. اجعل بینکم و بینہم ردما، ڈال دوں گا تمہارے ان کے درمیان میں بند. آتونی زبر الحدید، دیتے رہو مجھے ٹکڑے لوہے کے. حتی اذا ساوا بین الصدفین، بلاک اور پتھروں کی جگہ لوہا لگایا، یہاں تک کہ جب برابر ہو گیا دونوں پھانکوں میں، صدفین پھانکوں میں. قال انفخو، حضرت نے فرمایا اب اس پر آگ لگاؤ، پھونکو پھونکو جھونکو اسے. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب پوری دیوار آگ ہو گئی. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، دے دو مجھے میں ڈالتا ہوں اس پر تانبا. تانبا پگھال کر سوراخوں میں ڈال دیا، پورا لیپ دیا اسے. بلاکوں کی جگہ لوہے کے ٹکڑے اور لیپنے کے چونے اور سیمنٹ کی جگہ اس پہ تانبا ڈال دیا. فمستطاعوا ان یظہروہ، بس نہ ہو سکا ان سے کہ اس پہ چڑھے. فمستطاعوا لہ نقبا، اور نہ وہ اس کے اندر سوراخ کر سکیں گے. قال ھذا رحمت من ربی، حضرت نے فرمایا یہ رحمت ہے میرے رب کی. فاذا جاء وعد ربی، جس وقت آئے گا وعدہ میرے رب کا، جعلہ دکا، کر دے گا اس کو ریزہ ریزہ. وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ پکا ہے. وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، اور ہم چھوڑ دیں گے بعض کو بعض پر چڑھتے ہوئے. ونفخ فی الصور، پھونکا جائے گا بنسری. فجمعناہم جمع، لے آئیں گے سب کو ملا کر. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، پیش کر دیں گے جہنم اس دن کافروں کو پیش کر کے. الذین، وہ کافر، کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کہ ان کی آنکھیں پردوں میں تھی ہماری یاد سے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور ان سے کلام سنا ہی نہیں جاتا تھا. جمہور محدثین مفسرین ان احادیث کو ذکر کرتے ہیں جن میں آتا ہے کہ روزانہ یاجوج ماجوج آتے ہیں اور اس بند کو توڑتے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے. تو واپس جا کے جب اگلے دن آتے ہیں پھر وہ بند ہو چکا ہوتا ہے. قرب قیامت میں جب اللہ کو دنیا میں کوہرام و فساد مقصود ہو تو وہ انشاءاللہ کہہ کر چلے جائیں گے، اگلے دن آ کر کے اس کو توڑ کے باہر آ جائیں گے. کوئی شک نہیں کہ موت بھی احادیث موجود ہے، اور یہ روایت 1400 سال سے نقل ہو رہی ہے. شیخ القرآن نے بھی اس کو نقل کیا جواہر میں. تعجب ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب سے تفسیر میں استفادہ بہت کم ہے. امام الاثر مولانا انور شاہ سے فرماتے ہیں کہ جتنی روایات اس سلسلے میں آئی ہے وہ سب کے سب متکلم فی ہے، اور یاجوج ماجوج کافر قوم ہے، ان کا انشاءاللہ سے کیا تعلق. اور وہ جو حدیث بخاری کی ہے کہ الیوم فتح من ردم یاجوج و ماجوج ہاکذا، آج یاجوج ماجوج کے بن میں اتنا سوراخ ہو گیا. آپ نے فرمایا وہ اظہار فتن کا بیان ہے، نہ کہ یاجوج ماجوج کی آمد کا بیان ہے. اظہار فتن ہے کہ یہ ناکارہ حکمران یہ بھی یاجوج ماجوج سے کم نہیں. مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ یاجوج جو ہے یہ جرمن کی اولاد ہے، اور ماجوج کی اولاد برطانیہ اور امریکہ ہے. اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نے تو ایک طرف سے بند کیا تھا جہاں لوگوں نے شکایت کی، دوسرے اطراف سے وہ آ چکے ہیں، اور یہ پوری دنیا کے اندر فساد، بم، ایٹم بم، میزائل، یہ تمام لچر بازی جو امریکہ کر رہا ہے یاجوج ماجوج کی نسل ہونے کی وجہ سے کر رہا ہے. اور طویل مقالہ لکھا ہے انور شاہ، زبردست. علماء و محققین کو چیلنج کرتے تھے کہ آؤ اس موضوع پر بات کرو مجھ سے. یاجوج ماجوج یہی مغربی قوم ہے، یہی امریکن برطانوی، یہی لوگ یاجوج ماجوج. اس وقت فساد کرتے تھے، ذوالقرنین نے روکا. قرب قیامت میں اور بڑھ جائے گا، پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی کی بد دعا سے
اور ان کی محنتوں سے اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دے گا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ہے کہاں، کون سا ڈیم ہے یہ؟ تو علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ بالکل نہ کہا جائے کہ ہم نے دنیا چھان مارا، اب بھی دنیا کے اندر ایسی ریاستیں ہیں ما وطئہ قدم واتے کہ انسان نے وہاں قدم نہیں رکھا، ہو سکتا ہے اس کے نیچے کوئی جزیرہ ہو۔ یہ کہنا کہ ہم نے دنیا کا تتبع کیا اور تلاش کیا اور ہر اعتبار سے ہم نے اس کو ڈھونڈا اور کہیں نہیں ملا، یہ دروغ ہے اور سائنس اور تاریخ عالم سے بے خبری کی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ عذاب اخروی و قیامت کے قریب کا ہے تو اپنے زمانے میں ظاہر ہوگا پھر ان روایات کے مطابق، اور انور شاہ صاحب کے قول کے مطابق تو اشکال ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے یہی امریکہ، برطانیہ، یورپی قوم ہے، یہی ہے سارے یاجوج ماجوج۔ ان کے بڑوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں۔